أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختار ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے ویسا کرنے پر قادر ہونا، یہ چیز اس کو، اور دوسرا ہمارا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا ضروری۔ ہم ہر لمحہ رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ اب اس کو بتایا جا رہا ہے یہاں سے اللہ کی قدرت بھی کیا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب کون ہے؟ کہ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو پانی میں چیزوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، یہ رب کی قدرت ہے کہ جب وہ کشتی پانی میں چلی جاتی ہے رب اپنی قدرت سے اس کو پانی پر تراتا ہے۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے یہ کہ ٹنوں من وزن اس کشتی میں ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے ترا کر پار لگا دیتا ہے۔ کہ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے، اس کے بعد لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تاکہ اس کے ذریعے تم رزق حاصل کرو، تاکہ اس کے ذریعے تم اپنے کاروبار میں ترقیاں کرو۔ یہ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً بے شک وہ تم پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، لیکن جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت ہر جگہ ہوتی ہے لیکن خاص کر جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، بھئی ہم سکوٹر پہ جاتے ہیں تو بھی ہم کو یہ ہوتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بسوں وغیرہ میں ہوتے تب بھی ہم کو ایسا ہوتا ہے کہیں یہ کھائی میں نہ گر جائے، کسی ہوائی جہاز وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کہیں یہ کریش نہ ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں، ٹرین کے بارے میں ہوتے ہیں کہیں یہ پٹری سے نہ اتر جائے۔ سمندروں میں جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے پانی کے اندر، وہ تو اب اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں نا، پہلے سفر کون سا تھا، پانی کا سفر ہی تھا نا بھائی، اب ہے یہ اچھے روڈ بن گئے، سڑکیں بن گئی ہے۔ کہا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو اے مشرکو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والو، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ تو سب گم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تم کیا کرتے ہو، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور اس کے بعد ہم جب تمہیں خشکی کی طرف، ساحل کی طرف، ہم تمہیں دریا کے کنارے کی طرف لے جاتے ہیں اور نجات دیتے ہیں، أَعْرَضْتُمْ، تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں کیا فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نہیں مانتے، ایک معبود کے ساتھ کہیں اور کو شریک کرتے ہیں، جب یہ بھی اس وقت جب پھنستے ہیں نا سمندر کے اندر، طوفان میں جب یہ پھنستے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اچانک یہ کشتی ڈوب جائے گی، اس وقت تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سچے خدا کو ماننے لگتے ہیں، وہاں بھی یہ کہنے لگتے ہیں کاش ہم ایک جو سچا معبود ہے وہ ہمیں بچا لے، تو جتنے جھوٹے خدا
کالی پیلی نیلی ہری جتنی ماتائیں مانی ہوتی ہے نا اب تک، وہ تمام اس کے دل سے گم ہو جاتی ہیں، اور سچے معبود کا تصور اس کو وہاں آنے لگتا ہے کہ اب مولا مجھے بچا لے، جو سچا خدا ہے وہ مجھے یہاں سے نجات دیتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم نجات دے دیتے ہیں، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب ہم اسے اس ہچکولے جب کشتیاں لینے لگتی ہے، اس سے نجات دے کر ساحل پر، سمندر کے کنارے پر اس کی کشتی جب لگا دیتے ہیں، جیسے ہی وہ اترتا ہے پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، کالی پیلی نیلی ہری ماننے لگتا ہے، پھر جھوٹے خدا ماننے لگتا ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بڑا ناشکرا ہے، ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ آیت نازل کس کے لیے ہوئی ہے؟ مشرکوں کے لیے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے اس کے اندر، مسلمانوں کے لیے بھی ان کی آنکھوں کو کھولتی ہے یہ، کہ جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہماری گاڑی کی بریک فیل ہو چکی ہے، یقیناً سچ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، کبھی زندگی میں بارہ ایسا ہوا ہوگا کہ کہیں لمبے سفر پر گئے اور جب بریک فیل ہوئی ہوگی تو جتنے تصور تمہارے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں، اور ایک رب یاد آ جاتے ہیں، اسے مولا کیسے بھی بچا لے، بس میری گاڑی رک جائے کہیں سے بھی اور ہم صحیح سلامت نکل جائیں۔ اب آج کے بعد پھر ایسا نہیں کریں گے۔ یقیناً گاڑی سے اترنے کے بعد بندہ رب کا شکر نہیں کرتا، پھر وہ گناہ میں چلا جاتا، نہیں ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ایک لمحے کے لیے بچ گئے، ہے نا، ایک لمحے کے لیے بچ گئے، لیکن جب واپس آئے اس سے بھی برے کاموں میں ملوث ہو گئے، آنے کے بعد بجائے رب کا شکر ادا کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، قرآن کہتا ہے ان بڑا ناشکرا ہے انسان، سب سے زیادہ ناشکرا ہے انسان۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ شکر کرتا، مولا میری زندگی بچ گئی، مولا میرے ہاتھ پیر سلامت بچ گئے، اب کا گزشتہ جو زندگی ہے اس سے اچھی زندگی گزاروں گا، لیکن اعرضت، لیکن جب وہ پلٹ کر آتا ہے واپس پھر وہ گناہوں کے اندر چلا جاتا۔ قرآن نے بیان فرمایا۔ اب آگے اس کے آگے سماعت کریں کہ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھنسا دے؟ جیسے ہی تم خشکی پر پہنچو، جیسے ہی سمندر کے کنارے پر پہنچو، وہاں تو ڈرتے تھے کہ کہیں کشتی نہ ڈوب جائے، جلدی سے زمین پہ پہنچ جاؤں، کہیں میں پانی میں ڈوب نہ جاؤں، جلدی سے میں کنارے پر پہنچ جاؤں۔ تو کیا ہمارے اور آپ کے دل سے یہ ڈر نکل گیا ہے کہ کشتی جب ہماری سمندر کے ساحل پر لگے گی اچانک اللہ اس زمین کے حصے کو زمین میں دھسا دے؟ اب کیا کرو گے؟ تو اس سے ڈرتے نہیں ہو، خالی اسی بات سے ڈرتے ہو کہ جب پانی میں ہوں گے اچانک کشتی ڈوبے گی تبھی مروں گا۔ اس سے نہیں ڈرتے ہو کہ زمین پہ کھڑے رہو گے، اپنے گھر میں اپنے بستر پر رہو گے، اپنے بستر سمیت پورا بستر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا تب کیا ہو؟ میں نے کہا ہر لمحہ بندہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے، اور وہ قادر رب ہے، قدرت والا، اختیار والا، کہ مالک و مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سر ضروری ہے کہ پانی میں ڈبائے؟ ہاں، خاص طور پر ذکر کیا انسان کی اپنی زندگی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، تین حالتیں، چاہے تو وہ خشکی پر زندگی گزار دیتا ہے، اور دوسری جب پلٹ کے جاتا ہے تو پانی پر رہتا ہے، تیسری جب پلٹ کے جاتا ہے تو ہوا میں رہتا ہے، بس ختم ہو جاتی۔ اس میں وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے نا یہ والی حالت سے۔ کون سی والی حالت؟ پانی والی حالت۔ ہواؤں میں جاتا ہے تو نہیں ڈر لگتا، کم ڈر لگتا ہے، زمین پہ رہتا ہے تو بالکل بنداس رہتا ہے، کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن جب وہ پانی میں جاتا ہے نا تو بڑا ڈرتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، کہیں مر نہ جاؤں۔ اس لیے قرآن نے سب سے خطرناک والی حالت کو کوٹ کیا کہ تم پانی میں پہنچتے ہو پھر تصور کرتے ہو کہیں مر نہ جاؤں، وہ رب قادر ہے تمہاری کشتی طوفان سے نکال کر جب ساحل پر پہنچی، اب اچانک ایسا ہو کہ زلزلہ آئے اور زمین دھسا دی جائے اور تمہیں مار دیا جائے، تو کیا اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ یہ بیان کیا ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر آسمان سے بارش کے بجائے پتھر بھیج دے، اب کیا کرو گے؟ ہم نے تو برفوں کی بھی بارش ہوتے دیکھی ہے نا بھائی، اولے گرتے ہوئے دیکھے ہیں نا، اس اولے کے بجائے اگر پتھروں کی بارش ہو جائے تو کوئی بعید ہے؟ کیا رب نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے وہ تو۔
فرمایا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے اگر ہم ایسا کریں، اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، اپنے لیے کوئی محافظ نہیں پاؤ گے جو تمہیں ہمارے عذاب سے روک لے۔ اب کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ تم اور ہم بچ گئے، ہم رب کی رحمت کے امیدوار بن کے گناہوں کو چھوڑ کے سچے بندے بن جاتے، لیکن ہم نے تو ناشکری پر ناشکری کیے رکھی، گناہوں پر گناہ کیے رکھے، اور ذرہ برابر بھی ہم تو عذاب سے نہیں ڈرے اور نہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن آج بھی ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں تریپورہ جل رہا ہے، لیکن ہمیں تو ہمارے سروں میں تو جوئیاں بھی نہیں رینگتی۔ آج وہاں کا حال ہے، اگر مانو یہاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایسے ہی ہم باتیں ہی کر رہے ہوتے اور کچھ نہیں کرتے۔ جو حالت ان کی ہے آج، اگر وہ ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہوتی تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ نے دیکھا نہیں 2019 اور 20 میں لوگوں کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، تب بھی کوئی نے مسجد میں آ کر سجدہ نہیں کیا، اور آج ان کے گھروں میں 5 وقت کا کھانا موجود ہے، باوجود اس کے مسجدوں میں کوئی نہیں نا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے، رب کا کھانے کے بعد اسی کی نافرمانی کر۔ آگے قرآن پھر ارشاد فرماتا ہے ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے، اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ پانی میں لے جائے۔ ایک بار کا سفر ختم ہوا نا، ایک بار آدمی جہاز میں بیٹھا، پھر UK میں کہیں اترا، پھر یہ سوچتا ہے اب دوبارہ بیٹھنا ہی نہیں، اللہ پھر وہ موقع دے گا تمہیں کہ پھر وہاں سے اڑا کر کے یہاں لائے گا۔ تم ایک بار سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر صحیح سلامت نکل گئے ساحل کے اوپر، دوبارہ رب وہ موقع دے گا، پھر تم بیٹھو گے، پھر طوفان آئے گا۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ بس ایک ہی مرتبہ کام زندگی میں، ایک ہی مرتبہ سفر کرنا ہے۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر تم پر جہاز توڑ دینے والی آندھی بھیج دے۔ جہازوں کو توڑ دیتی ہے نا، ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے آج سے 100 سال ہونے آئے، لیکن آج بھی ہماری قصے اور کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک طوفان نے اسے پورے ٹائٹینک کو ختم کر دیا۔ بڑا غرور کرتے تھے، بڑا تکبر کرتے تھے، ایسا جہاز بنایا ہے جو ڈوب نہیں سکتا ہے، یہ کہہ کر کے انہوں نے سفر کیا تھا، سفر پار بھی نہیں ہوا، مسافر بھی ختم ہو گئے، اور کہانی بتانے والا بھی کوئی زندہ نہیں رہا، ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ رب کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کیا ہیں کہ ہر لمحہ رب کی رحمت ہم کو مانگنی چاہیے۔ کبھی کسی کام میں یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری طاقت ہے، ہم تو 25 کلو بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم تو 100 کلو بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم تو چاہے تو گاڑیاں الٹ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے یہ کر دیتے۔ ہمیں تو رب کی رحمت کے امیدوار بننا ہے، یہ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، اس کے فضل سے میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ یہ ہم تو چھوٹی سے لے کے بڑی گاڑی سب چلا لیتے، 1 چکا 2 چکا سے 25 چکا تک ہم چلا، اس میں تیری کیا مہارت ہے؟ وہ رب کی قدرت ہے کہ جب تو بیٹھتا ہے تو تجھے صحیح سلامت پہنچا دیتا ہے۔ تو جب بیٹھے اور اترے تب یہ تصور کر مولا میں تو عاجز بندہ ہوں، کمزور و مجبور بندہ ہوں، یہ تیری رحمت اور تیری طاقت ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمائی، جس کے سبب میں نے اپنا سفر آسان کر دیا۔ یہ ہے ہر لمحہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے قاصفا من الریح فیغرقکم، جہازوں کو توڑنے والا طوفان اور ہوائیں بھیج دے، اور وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب، تمہاری نافرمانی کے سبب تمہیں غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہیں پاؤ گے جو اس پر ہم سے کوئی مطالبہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے رب کی۔ مطلب ہم تم کو اگر ڈبا دیں اور ختم کر دینا، پھر تم اپنے پارٹنرز میں یا تم اپنے حمایتیوں میں کوئی ایسا نہیں پاؤ گے جو مجھ سے پوچھے مولا تو نے کیوں ہوا بھیجی، تو نے مجھے کیوں مار دیا، کا ایسا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے رب کی۔ اگر سمجھ جائیں تو فرمایا جا رہا ہے مشرکو یوں نہیں مانتے ہو، اگر میں تمہیں ہلاک بھی کر دوں نا تو تمہارا کوئی مددگار و حمایتی نہیں جو مجھ سے یہ سوال کر سکے مولا تو نے کیوں کیا ہے۔ وہ قادر مطلق رب ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ
ہم قادر ہیں، ہم مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، ہمارے کاموں میں تو کوئی دم بھی نہیں مار سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اس رب کی شان یہ کہ وہ جس کام کا حکم چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کی شان بیان فرمائے۔ اب یہاں الغرض، بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے رب سے رحمت کی امید کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو نڈر نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوں سکون کے ساتھ اور ہم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بیٹھنے والے بھی دھنس گئے زمین کے اندر۔ بڑی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ عمارتیں کھڑی تھی، اچانک پوری کی پوری زمین میں دھنس گئی نہ۔ وہ کچھ بوجھ کے اندر ابھی کچھ سالوں پہلے جب بھوکمپ آیا تھا، اچھے خاصے لوگ کھانا کھا رہے تھے، بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پوری بلڈنگیں زمین میں دھنس گئی۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ بتایا کہ تم پانی میں جاتے ہو تو بڑا ڈرتے ہو، ہے نا، ڈوبنے سے، لیکن زمین پہ ہوتے ہو تو کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ صرف پانی میں ڈبا سکتا ہے؟ یا نہیں ڈبا سکتا ہے نا، وہ تو زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ بس انسان کو یہ چاہیے کہ ہر لمحہ وہ کمزوری ظاہر کرے، عاجز بندہ بنے، اپنے رب کی قدرت کا یقین کرے اور اپنے لیے ہر لمحہ رب کی رحمت کا امیدوار بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے، اس آیتوں کی تفسیر میں کچھ غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب